ہم اپنے دائیں بائیں ارد گرد دیکھ لیں، کسی کو رہنما بنانے سے پہلے، کسی کو اپنا لیڈر بنانے سے پہلے دیکھ لیں، اس کی دیانت کو دیکھیں، اس کے اخلاق کو دیکھیں، اس کے کردار کو دیکھیں، اس کے روز و شب کو دیکھیں، اس کی ماضی کو دیکھیں، اس کے حال کو دیکھیں، اور اس کے سچ کو جھوٹ کو دیکھیں، صداقت کو اور کذب کو دیکھیں، پھر اس کے پیچھے چلنے کا فیصلہ کریں۔ اللہ نے شعور دیا ہے، کوئی نہیں کہہ سکے گا یا اللہ ہمیں پتہ نہیں تھا۔ اللہ فرمائیں گے تمہیں عقل دی، آنکھ دیے، کان دیے اور دل و دماغ دیا، اسی لیے دیا تاکہ تم سوچتے سمجھتے، سوچ سمجھ کے کسی کے پیچھے چلتے، کہیں ایسا نہ ہو ان بڑوں کے پیچھے چل کے عوام بھی گمراہی کا شکار ہو جائیں، بڑوں کے پیچھے چل کے ہم بھی جہنم کا شکار ہو جائیں۔ لیکن حقیقت یہی ہے، آج معاشرے میں اکثریت کا حال یہی ہے، بگڑے ہوئے لیڈروں کے پیچھے عوام بگڑ رہی ہے، مجرم لیڈروں کے پیچھے عوام جرائم کا شکار ہو رہی ہے، بد اخلاق رہنماؤں کے پیچھے بد اخلاقی پیدا ہو رہی ہے۔ یہ معاشرے میں آخری بات ہے، یہ معاشرے میں اتنا جو تشدد آ گیا ہے، معاشرے میں اتنی جذباتیت پیدا ہو گئی ہے، عدم برداشت جو ہر ورکر میں پیدا ہو گیا ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ رہنما، یہ لیڈر اس کے ذمہ دار ہیں، ورنہ چند سال پہلے تک یہ صورتحال نہیں تھی۔ اتنا تشدد، اتنا متشدد ذہن، اتنا جذباتی ذہن اور اتنا مجرمانہ ذہن، معمولی اختلاف رائے سے کسی کی جان لے لینا کوئی کام ہی نہیں ہے۔ بیچارہ ایک شخص، بے گناہ شخص گھر سے نکلا ہے، اس کا لاشا گھر میں پہنچ جاتا ہے۔ یہ جو تشدد اور جذباتیت کا ماحول پیدا ہو گیا ہے، یہ معاشرے کے لیے تباہی اور بربادی کا باعث ہے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں متبعین کو، جو پیچھے چلنے والے ہیں، سچوں کے پیچھے چلنے کی توفیق عطا فرمائے، صداقت اور حقانیت کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں، ہمارے بڑوں کو بھی سچا اور صادق اور امین بنائے، وہ حقیقت میں صادق امین بنے، حقیقت میں خادم بنے، پورے کے پورے معاشرے میں اصلاح پیدا ہو۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔